اور اپنے بچوں کا کہتے ہیں، میں نے ان کو کہا اے پترو جنہاں دے ابے معذور ہو جان انہاں دے بچے ہوٹلاں تے پنڈت ہوندے ہیں۔ صرف ہمارے دامن میں قریب بھی نہیں ہوتا، محلے کے قاری کو، کسی حافظ کو، کسی جو خادم کو بلا کے اس کو کہتے ہیں غسل دے۔ ہائے میں کہتا ہوں عزت مغرب کا چوڑا نہیں دیتا، عزت حسنین کا نانا عطا فرماتا ہے۔ تم ایسی زندگی سے، ایسے عہدوں سے، ڈگریوں سے تو مر جانا بہتر ہے۔ تو سڑ جا ہیں اور مر جا بدبختہ۔ اس ابے سے تو پیدا ہوا، آج اس کا غسل نہیں دے رہا، کفن نہیں پہنا رہا اس کو، آج اس کا جنازہ تجھے پڑھنا نہیں آتا، بدبختہ۔ اور صرف وہ نہیں، میں والدین سے بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ قصوروار ہے تو والدین اس سے ڈبل قصوروار ہیں۔ یہ صبح اٹھا کے چھوٹے چھوٹے چل نہیں سکتے، دین ملے تو پھر آج نہ کرنا، بالکل نہ کرنا، لیکن تب پھر میرے حق میں دعا کر دینا کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ اس وقت دعا کر دینا کہ اللہ میری بخشش کر دے۔ یارو یہ دنیا کیا کتنا لے جاؤ گی یہاں سے۔ خادم صاحب کے بلا ان کی باتیں میں اب کیا آپ کو سناؤں۔ کہتے ہیں میں مسجدوں میں جاتا تھا نا تو میری طبیعت بڑی سخت تھی، تو لوگ مجھے ہفتے کے بعد جواب دے دیتے تھے کہ بھئی مولوی صاحب تسی جاؤ، تسی بڑے سخت ہو۔ آج کے دور میں تمہیں ملا ملیں گے لیکن غیرت مند حضور کے غلام کم ملیں گے، جو دین پر غیرت رکھنے والے ہیں، سمجھے۔ میں نے اپنے سگے قریبی رشتہ دار وہ چھوڑیں کہ جن کا نام تمہارے سامنے لوں تو تمہیں سن کے بخار ہو کہ ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ میں نے اپنے وہ رشتہ دار چھوڑے، مسجد میں خانہ خدا میں ہوں۔ میں جو غیرت کی تقریریں تمہیں سناتا ہوں، وہ غیرت کی تقریریں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے زمین پہ امی جی کے قدم اٹھا کے گود میں رکھ کے تو پھر ماں کو سناتا ہوں، ابا جی کو سناتا ہوں، بھائیوں کو سناتا ہوں۔ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ رشتہ دار ہے ہی نہیں جو حضور کا ادب نہ کرنے والا ہو۔ خدا کی قسم ہم نے رشتے توڑے اپنے خاندان میں۔ ہم نے کہا بھئی نہیں، ایسے نہیں چلے گا، 4 دنوں کی زندگی ہے، انہوں نے تو اٹھا کے وہاں ڈال دینا ہے، ڈالنے کے بعد وہاں خبر لینے میں کسی نے نہیں آنا، یہ تو نہیں آتے اس کے بعد، سمجھے۔ وہاں پھر ایک ہی آتا ہے معبود۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، انہیں جانا، بس انہیں مانا، بس انہیں مانا، بس انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، بس صرف انہیں جانا اور انہیں مانا۔ للہ میں اپنے گھر والوں کو، آج رات بھی میں نے اپنے گھر والوں کو، میں نے اپنے مسز سے بات، میں نے کہا میں تمہارے گھر سے جب نکلا تھا ایک دن تو باہر آیا تھا، میں نے اس کو یہ بات یاد رکھی، میں نے کہا میں سڑک پہ چل رہا تھا تو چلتے ہوئے میں نے اس وقت بھی رو کے، اکیلا تھا کوئی نہیں تھا، میں سڑک پہ چل رہا تھا، چلتے چلتے میں نے ایسے کہا، میں نے کہا یا اللہ لوگوں کے پاس تو گاڑی ہیں ان پہ فخر ہوتا ہے، کسی کے پیسے پر کسی کو گھمنڈ ہے، یا اللہ کسی کو بنگلوں پر، کسی کو زمینوں پر، کسی کو عہدوں پر۔ میں نے یہ بات آج بھی کہتا ہوں، میں نے یہ تب بھی کہی، ہر جگہ کہتا ہوں، اب بھی روتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمیں ان میں سے کسی چیز پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ ہمیں گھمنڈ ہے تو صرف اس پر کہ ہمارا دل دھڑکتا ہے حضور کے نام پر، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں حضور کے نام کی خوشبو ہے، حضور کے نام سے محبت اور عقیدت کے جذبات ہیں۔ تو یہ میں وہاں سڑک پہ بھی میں نے کہا مولا کل اس ہماری نسبت کی لاج رکھ لینا، اس کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار کر دینا، سمجھے، اور کچھ نہیں، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، فنا سب فنا ہو جائیں گے، لیکن کافی حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا
دین حسن رہ جائے. کہتے ہیں مجھے مسجدوں سے لوگ نکال دیتے تھے, کہتے تھے چل بھائی چل مولوی اگلی مسجد چل, تم اتنے سختی بڑی ہے. کہتے ہیں میں چلا جاتا, بسترا بوریا اٹھاتا نکل جاتا. اور آج ایسا وقت آیا کہ کہا اس وقت درجنوں نہیں سینکڑوں مسجدیں ہمارے ہاتھ کے نیچے ہیں, ہم جہاں چاہیں وہاں بیٹھیں. اور اپنے بچوں کا کہتے ہیں میں نے ان کو کہا اے پترو جنہاں دے ابے معذور ہو جان انہاں دے بچے ہوٹلاں تے پانڈے توندے نے, جنہاں دے ابے معذور ہو جان انہاں دے بچے گڈیاں دے ٹیر صاف کر دین. تے تسی کس نازو نعم دے نال پل دے ہو, سوچے کہ کادی عزت ہے, کادی طاقت ہے. 11 سال وہ معذور رہے, 11 سال 2009 سے لے کے اب تک. تو اللہ نے ان کو یہ سب کچھ, یہ کیا ہے, یہ میرے آقا کے دین کی طاقت ہے. کوئی بڑے سے بڑا چودھری نمبردار وڈیرا سرمایہ دار لے آؤ, معذور ہو جائے نا, معذور ہو جائے, معذور ہو جائے تو اپنے ہی بچے تنگ آ جاتے ہیں گھر میں, اپنے ہی بچے, اور گھر میں پڑا پڑا وہ سڑ سڑ کے مر جاتا ہے. تو وہ کیا تھا اس کے پاس کہ وہ کبھی کراچی تو کبھی خیبر, کبھی کوئٹہ تو کبھی کشمیر, اور کندھوں پہ اس کو عاشق اٹھائے پھرتے تھے. وہ بھی تو معذور تھا. کیا تھا اس کے پاس؟ اس کے پاس دین مصطفیٰ تھا, دین مصطفیٰ. قدر کرو, آج سمجھ لو. میں تمہیں کہتا ہوں نا کہ اپنا ایک ایک بچہ لاؤ یہاں داخل کرو, ہم ان کو دین پڑھائیں, تمہیں عالم دین بنا کے دیں. تو بہت سارے ابھی بھی اس پر بغوتر سوچتے ہیں کہ بھئی بچہ کھائے گا کہاں سے. بہت سارے ابھی بھی سوچتے ہیں کہ کھائے گا کہاں سے, یہ تو مر جائے گا. اس کو تو کوئی نوکری ہم نے آگے چل کے دلوانی ہے, اس کو تو ہم نے پولیس میں بھیجنا ہے, فوج میں بھیجنا ہے, اس کو ہم نے رینجر میں بھیجنا ہے, اس کو ہم انجینئر بنائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے, MBBS فلاں 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 یہ بنائیں گے. میں کیا گل سن, جڑا مرضی بنا چاہ لیکن اس کو بھی سامنے رکھ لے, اور حضور کے دین کے طالب علم کو بھی. جب موت آئے تو چہرہ اس کا بھی دیکھ لینا, اس کا بھی دیکھ لینا, تجھے لگ پتہ جائے گا. سمجھے؟ تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں, ایک تو اپنے علماء کی قدر کرو, اپنے علماء کی عزت کرو. آج کے دور میں جو کربلائے وقت میں کھڑا ہو کے اذان حق دے اور حق کی اذان دے, اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ, وگرنہ پچھتاؤ گے, نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ کہ اپنا ایک ایک بچہ, ہر بندہ, پہلے تو پورا ٹبر, سارے بچوں کو کہو حضور آپ کے حوالے میں آپ کے دین کو دیتا ہوں, لیکن سارے نہیں دے سکتے تو ایک ایک بچہ یہ یہاں سے تہیہ کر کے اٹھو کہ ہم انشاءاللہ آج سے وعدہ کرتے ہیں خدا سے کہ مصطفیٰ کے دین کے حوالے کریں گے, حضور کے دین کو دیں گے. سمجھے؟ کالس نے تمہارے کام آنا ہے. وہ جو انجینئر ہے نا, وہ کاکا یا فزکس والا, کیمسٹری والا, وہ کل ٹیشو لے کے کہیں ٹیشو سے استنجے کر رہا ہوگا, اس کا بس یہی کام ہے, اور کوئی کام نہیں ہے. اس کو استنجا بھی صحیح نہیں کرنا آتا. بات سمجھ آئی؟ اور باقی وہ تمہارا کفن کیا کرے گا, تمہارا غسل کیا کرے گا, جنازے کیا کرے گا. ابھی 2 روز 3 پہلے یہاں ایک علاقے میں سوڑی میں بیٹھا تھا, تو وہ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ بھئی غسل, تو میں نے وہاں بھی یہ بات کی. میں نے کہا آج بیٹا باپ کو غسل کیوں نہیں دیتا, محلے کے قاری کو کیوں بلا کے لاتا ہے؟ تو اس پیو تو نہیں جمیا, تیرا ابا نہیں ہے, تو دے نا غسل. قریب بھی نہیں ہوتا, محلے کے قاری کو, کسی حافظ کو, کسی جو خادم کو بلا کے اس کو کہتے ہیں غسل دے. ہائے میں کہتا ہوں ایسی زندگی سے, ایسے عہدوں سے, ڈگریوں سے تو مر جانا بہتر ہے. تو سڑ جا ہیں اور مر جا بدبختہ. اس ابے سے تو پیدا ہوا, آج اس کا غسل نہیں دے رہا, کفن نہیں پہنا رہا اس کو, آج اس کا جنازہ تجھے پڑھنا نہیں آتا, بدبختہ. اور صرف وہ نہیں, میں والدین سے بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ قصوروار ہے تو والدین اس سے ڈبل قصوروار ہیں. یہ صبح اٹھا کے چھوٹے چھوٹے چل نہیں سکتے, یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو جا کے اسکول کے دروازے پہ اتار کے آتے ہیں, اور 2-3 بجے وہ واپس پہنچتا ہے تو یونیفارم چینج کروایا, کھلایا پلایا, پھر اٹھا کے اکیڈمی چھوڑ دیا, اور شام مغرب عشاء کے ٹائم وہاں سے آتا ہے تو 10 منٹ کے لیے قاری رکھوا لیا اور لگا لیا, اور 10 منٹ آ کے اس نے قرآن پڑھا دیا. ظالمہ,
انگریزاں دی انگریزی لئی تو صبح تو لے کے عشاء تک 12-14 گھنٹے دا ٹائم دیتا، وہ تو مر جاتا، تو نے رب کے قرآن کو 10 منٹ دیے، رب کے قرآن کو تو نے صرف 20 منٹ دیے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے آج کا مسلم جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ ہے مسلمان جو اتنا دین سے باغی ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، قرآن چھوڑ بیٹھا، سنت چھوڑ بیٹھا، خدا کا فرمان ترک کر دیا۔ آقا نے عزت کے جو راستے بتائے تھے اس نے چھوڑ دیے، اور یہ مغرب کے کتوں کا نوکر ہو گیا۔ انگریزوں کی لیٹرینیں صاف کرنے کا کام آج کے مسلمان نے لے لیا، یہ ان کے جوتے پالش کرنے والا ہو گیا۔ اس کمینے کو پتہ نہیں عزت مغرب کا چوڑا نہیں دیتا، عزت حسنین کا نانا عطا فرماتا۔